السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب جمن طلبنا منک مغفرۃ وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف و توصیف کے بعد 18 ذوالحج مبارک کے دن ولی کامل قطب وقت نباز قوم نائب محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک ہے۔ اس مناسبت سے ہم اس شخصیت کا تھوڑا سا ذکر کریں گے جن کی نظر کرم سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، جن کے فیض و برکات سے اللہ جل مجد الکریم نے ہم جیسے نکموں اور بالکل بے علم لوگوں کو اتنی عزتوں کے قابل بنا دیا، جن کی نظر کرم نے مجھ جیسے کئی لوگوں کو جو بالکل میری طرح کچھ نہیں تھے ان کو بہت کچھ بنا دیا۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ۔ یعنی تقوی ہر وہ کام جو اللہ جل مجد الکریم نے جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کر گزرے آدمی، اور جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے۔ تمام اوامر پہ عمل کرنا اور تمام نواہی سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جتنے فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا، سنتوں کو ادا کرنا، مستحبات تک کا خیال رکھنا، اور حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا، مکروہ سے بچنا، اور چھوٹی سے چھوٹی جو یعنی ناپسندیدہ چیز ہے اس سے بچنا۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں تو تب کہیں جا کے آدمی متقی بنتا ہے۔ فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، اور مستحبات پہ عمل کر لیا، حرام سے بچ گئے، مکروہ سے بچ گئے، تب کہیں جا کے آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ متقی ہے۔ ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ قائم تھے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کے تقوی کی
ان کے کردار کی، ان کی گفتار کی مثالیں دیتے ہیں کہ زندگی بھر انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، سب ایسے لگتا تھا جیسے سنت رسول مجسم ایک چل رہی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ لوگ غیر بھی مثالیں دینے پہ جو ہیں مجبور ہو گئے، اپنے تو اپنے ہیں۔ انہوں نے اس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنتوں پہ عمل کیا، طریقوں پہ عمل کیا۔ ان کی زندگی دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے عشق رسول انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا۔ ان کی زندگی میں بد مذہبوں کے ساتھ نفرت دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی پوری تفسیر بنتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی، غیرت دینی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گستاخوں کا نعت کا بند کرنا۔ قبلہ حاجی صاحب مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کی زندگی دیکھیں تو یہ پہلو ان کا بالکل ایسے لگتا ہے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے جوش جذبہ ان میں بول رہا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں شریعت پہ عمل کرتے ہوئے حیا کی زندگی دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایسے یعنی پوری زندگی کبھی انہوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے بطور حقائق بھی کسی کو گالی نہیں دی، عام زندگی میں بھی انہوں نے کبھی کسی کو گالی تک نہیں دی۔ ایسے دیکھتے ہیں تو ان کا حیا ایسے لگتا ہے جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری انہوں نے زندگی کا حیا جو ہے وہ اس میں حصہ لیا ہے۔ اور پھر رب کریم نے یہ خاص کرم کرتے ہوئے ان کے عرس کے دن ہی ان کا انتقال بھی جو ہے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو جو موت عطا فرمائی، وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حیا، وہ با حیا، وہ حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص سے کیسے حیا نہ کروں جیسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پیر و مرشد کے حیا کو دیکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے یعنی ان کا پیکر نظر آتے ہیں۔ اگر جرت کردار کو دیکھیں اور جرت حق کو دیکھیں، احقاق حق اور ابطال باطل کو دیکھیں تو پھر وہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ان میں نظر آتی ہے۔ ایسے جیسے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آپ کے عشق و محبت میں وہ جو ایک طریقہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اسی طریقے کو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں میں، اپنے خلفاء میں اس طریقے سے ان کو سانچے میں ڈھال دیا۔ اور ہم نے جس کو دیکھا، اور بالخصوص مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محدث اعظم پاکستان کی وہ کاپی بن کے، وہ تصویر بن کے مسلک رضا کو اس طریقے سے کائنات میں پہنچایا اور عشق رسول کے وہ ڈنکے بجائے کہ پوری دنیا آج ان کا نام لیتے ہوئے ان کا سر جھک جاتا ہے، ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اور واقعتاً یہ علامہ اقبال کے ان شعروں کا مصداق ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو معلوم نہیں لیکن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کوئی لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی سختی برتے ہیں، اور جن کے ساتھ وہ نرمی برتے ہم جیسے لوگ ان محبتوں کو جانتے ہیں، ان کی شفقتوں کو جانتے ہیں۔ اپنے یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جس طریقے سے وہ پیش آتے تھے، محبت کے ساتھ جس طریقے سے ان کے اوپر شفقت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو مومن کی شان ہے، یہ تو رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان بیان کی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، یہ گستاخوں پہ سخت ہیں، یہ یعنی ان میں یہ صفات ہونی چاہیے، غیرت ایمانی ہونی چاہیے۔ جیسا علامہ اقبال نے کہا نا کہ قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر جگہ نرمی نہیں، ہر جگہ سختی بھی نہیں، یہ صفتیں موجود ہونی چاہیے ان میں۔ اور یعنی اس طریقے سے ان کی وہ زندگی جو ہے آج بھی الحمدللہ دیکھیے ان کی قبر منورہ کس طریقے سے ہدایت بانٹ رہی ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور یہ یعنی وہ خود ہی کے اس مقام پہ ہیں، سبحان اللہ۔ وقت کے کسی حاکم
وقت کے کسی بڑے، وقت کے کسی جگیردار، وقت کے کسی سرمایہ دار کے سامنے آپ نہیں جھکے۔ ساری دنیا جانتی ہے، اور گجرانوالہ کے جو لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ، بالخصوص گجرانوالہ کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی پیسے والے کے ساتھ ان کا کردار اور تھا، کسی غریب کے ساتھ ان کا کردار اور تھا، جو بڑے یعنی امیر مرید تھے ان کے ساتھ اور تھا، اور غریب مرید جو تھے ان کے ساتھ اور تھا۔ نہیں، ایسا نہیں زندگی میں ہوا۔ وہ جیسے ہم غریبوں کے ساتھ پیش آتے، ایسے امیروں کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آتے۔ ان کے زندگی میں کوئی وقت کا حاکم بھی آیا تو انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں کس طریقے سے وہ یعنی ایک فوجی جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے جہاں بڑے بڑے جو تھے وہ کانپتے تھے، وہاں انہوں نے 40-45 منٹ تک ان کو وہ یعنی تلقین کی، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کہ ضیاء الحق کی بھی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اور پھر جب ضیاء الحق گجرانوالہ آیا تو اس نے خواہش کی، جیسا ہمیں پتہ چلا کہ میں مولانا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو بلاؤ۔ تو جب یعنی اس کا پیغام پہنچا تو آپ نے کہا میں نے تو حق ادا کر دیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، اب مجھے اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ اگر اس کو ملنا ہے تو آ جائے، یہاں آ کے بیٹھے۔ اور یہ حکایت مجھے خود حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتائی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ ویسے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا بڑے بڑے لوگوں کو، ولیوں کو لوگ ولی کہتے ہیں، فلاں اللہ کا ولی، فلاں اللہ کا ولی، فلاں اللہ کا ولی، لیکن جب نظام الدین کی بات آتی ہے تو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی آپ نے مجھے یہ حکایت بتائی، فرمایا کہ وقت کا حاکم جو تھا اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، میں تجھے نہیں ملنا چاہتا۔ تو نے کہا میں آ رہا ہوں، میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ تھے جو اللہ جل مجد الکریم کے ہو گئے۔ اب کسی غیر کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی غیر کی جو ہے غم اور خوف نہیں ہوتا ان کو، وہ اپنی خودی میں جیتے ہیں، اور وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ یعنی محبت رسول میں اس جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اور واقعتاً ہم نے دیکھا کہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے خادم ہو جاؤ، رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ الحمدللہ ان کی یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 100% سچی تھی اور پوری ہوئی۔ فرمایا خلوص کے ساتھ دین کے ہو جاؤ، رزق کے پیچھے نہ بھاگنا، دین کو رزق کا سبب نہ بنانا۔ فرمایا تم دین کے ہو جاؤ، رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ الحمدللہ ہم جیسے لوگ جو کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے لوگ تھے، ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، رزق آج پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو فرمایا وہ جو اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ جل مجد الکریم ان سے خود پوچھتا ہے۔ اور وہ واقعتاً علامہ اقبال کے اس شعر کے مصداق ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے ان کی زبان سے نکلتے ہوئے وہ لفظ دیکھے کہ جو کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جن کا پیغام وہ پہنچاتے رہے ساری عمر، تو آپ کا ایک قول جو ہے فتوح الغیب کے 16ویں مقالے کے آخر میں حضرت سینا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی بعض کتبہ یا ابن آدم انا اللہ، کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا کہ ابن آدم، او آدم کی اولاد، میں اللہ ہوں، تو میری اتباع کر، میری اطاعت کر، میرا کہا مان۔ جب تو میری اطاعت کرے گا، جب تو میرا کہا مانے گا، تو میں تجھے وہ طاقت دوں گا کہ جو تو کہے گا وہ ہو جایا کرے گا، کن فیکون کا درجہ تجھے دے دیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے بے شمار ولی ہیں جو کہتے ہیں، ہم نے کئی بار یہ آزمایا اور دیکھا کہ ایسی گرمی کے موسم میں، جیسے آج جون جولائی کے مہینے میں اتنی گرمی ہوتی تھی، جس دن قبلہ حضرت صاحب نے فجر کی نماز میں دعا کی باری تعالیٰ یہ تیرے کمزور بندے ہیں، گرمی بڑی ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلا، اسی وقت اسی دن بارش ہوئی، اسی دن جو ہے وہ الحمدللہ بادل آئے، اسی دن ٹھنڈی ہوائیں چلی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ زبان سے نکالتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، حدیث قدسی ہے، رب عشعث اغبر
اکبر زی تمرین لا یحبہ لہو ولو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں بظاہر دیکھنے میں دنیا ان کو دیکھتی ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو اسی وقت پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعتاً وہ ایک ایسے مرد کامل تھے، ایسے ایک یعنی عبقری تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزار کے اس دنیا میں اور اس دور میں گزار کے دکھا دیا۔ ہم تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، لیکن انہوں نے چل کے دکھا دیا لوگوں کو کہ دین پہ ایسے چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت کے شعر کے اوپر پورے اترتے تھے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، دین میں یعنی شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو واقعتاً انہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ جیسا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے کے مطابق دین اور دنیا میں ہر طرف سے کامل جو ہو کے گزرتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی ایسی ہی گزاری جیسے آقا چاہتے تھے، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آپ کی نسل پاک کو قیامت تک اسی طریقے سے رشد و ہدایت کا منبع بنائے۔ آپ کے صاحبزادگان حضرت علامہ پیر محمد داؤد صاحب رضوی قادری رضوی مدعز اللہ العلی اور حضرت علامہ پیر عبد الرؤوف صاحب محمد رؤوف صاحب قادری رضوی، اللہ ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں اللہ جل مجد کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم جیسے مسترشدین کو اللہ جل مجد کے ان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل عالم اسلام بالخصوص اہل سنت کو میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ان کے فیض و برکات کو عام فرمائے اور ہمیں تا حیات ان کی خادموں کی اور ان کے صاحبزادگان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔